بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایسی خوبصورت اور بابرکت مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مجلس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجلس کو، ہمارے اس بیٹھنے کو، آنے کو ایک خاص تعلق ہے اور ایک خاص نسبت ہے اللہ پاک کے عالی اور پاکیزہ کلام قرآن کریم سے۔ اس مجلس میں الحمدللہ آپ کے بچوں نے، وہ سرپرست حضرات موجود ہیں، ان کے بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہے آج ان والدین کے لیے، ان کے اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی اولاد نصیب کی کہ جو اولاد صالحہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی اللہ پاک سے اولاد مانگے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سوال کون سی اولاد کا کرے؟ اولاد صالحہ کا۔ پیغمبر نے جو دعا سکھائی نا، وہ کیا ہے؟ جب دعا کرے تو فرمائے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اولاد تو ہو، اولاد مل گئی لیکن غیر صالح مل گئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی، برے ماحول کا شکار ہو گئی، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، نہ ان کو صحیح تعلیم ملی، نہ صحیح تربیت ملی، تو یقین کریں کہ ایسی اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصیبت بھی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے ان والدین کے لیے کہ جن کو اللہ پاک نے ایسی اولاد دی کہ واقعی جو اولاد صالحہ کے زمرے میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صالح اولاد کیا ہوگی کہ ان بچوں نے آج الحمدللہ 30 پارے قرآن کریم، ان میں سے 6 بچوں نے حفظ ختم کیا، زبانی 30 پارے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں کہ یہ جو ہمارے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں، کیا اتنی عمر کا کوئی بچہ دنیا کی کوئی اردو کی کتاب بھی حفظ کر سکتا ہے؟ اردو کی کتاب بھی نہیں کر سکتا۔ کتاب بڑی بات ہے، کوئی رسالہ بھی نہیں کر سکتا، یا اگر کر لیا تو 1 ہفتے بعد، 15 دن بعد، 1 مہینے کے بعد بالکل بھول جائے گا۔ عربی ہماری مادری زبان نہیں، سوائے ان علماء کے ہم عربی سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں اور قرآن کریم کا معجزہ دیکھیں کہ یہ بچے جن کی عربی سے کوئی واقفیت نہیں، انہوں نے پورے اللہ پاک کے اس کلام عربی کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ 6 بچوں نے زبانی حفظ کیا، 7 بچوں نے دیکھ کر ناظرہ قرآن کریم ختم کیا، اور اب یہ بچے اتنے قیمتی ہو گئے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس نعمت کی قدردانی کی آج بہت بڑی ضرورت ہے. ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں، یقین کریں کوئی ساتھی محسوس نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذمہ داری سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. اوپر مسجد کے درس میں ہمیشہ ساتھیوں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم آج انسانی نہیں بلکہ مشینی زندگی میں آ گئے. انسان نہیں رہا، ایک مشین بن گیا. آپ دیکھیں نا، مشین جب صبح آپ اٹھتے ہیں، گھر کی مشین پانی کی موٹر چلاتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں. آپ کے بٹن دبانے کے بعد اس مشین نے چلنا ہے نا. 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد جب آپ بند کریں گے، اس مشین نے بند ہونا ہے. اس بیچاری مشین کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں. چلانے والا جب اس کو چلائے، بند کرنے والا جب اس کو بند کرے. میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم مشین نہیں، ہم کوئی پرزہ نہیں کہ کوئی ہمارا بٹن دبائے تو ہم کام کریں، بٹن بند کرے تو ہم بند ہو جائے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر اشرف المخلوقات میں سب سے قیمتی اور عالی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ہم کو پیدا فرمایا. ہمیں اپنی اصل زندگی، ایمانی زندگی کی طرف آنا پڑے گا. صبح کا نکلا انسان آج رات کو آتا ہے، رزق حلال کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. حلال کمائی کی فکر کرنے والا، دکان پر بیٹھنے والا، گاڑی چلانے والا، دکان چلانے والا کبھی یہ نہیں سمجھے کہ میں تو دنیا میں لگا ہوا ہوں، یہ بھی دین میں لگا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا حلال کمائی کی طلب میں لگنا یہ دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. کسب حلال تو بہت بڑا عمل ہے. اپنے آپ کو یہ کہہ کر کبھی پریشان اور شرمندہ نہ کریں کہ بھئی ہم تو دنیا پرست ہو گئے. حلال کمائی کی فکر کرنا یہ بھی قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے، اس پہ شکر ادا کریں. لیکن میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کسب حلال میں لگ کر خدا را ان بچوں کے مستقبل سے غافل نہ ہوں. اللہ نے جو آپ کو یہ نعمت دی ہے، یہ آپ کے دنیا آخرت کا ذخیرہ اور سرمایہ ہے. دنیا آخرت کا کہ انسان دنیا سے جب جانے لگے، ایسی اولاد ہو جو انسان کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر سکتی ہو. آج کی نوجوان نسل کو کلمہ یاد نہیں، نماز جنازہ یاد نہیں، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا. کتنوں کو ہم دیکھتے تھے جب ہم بغیری ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے، وہاں تو چونکہ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتی ہے، تو نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، بہت سارے جنازے کے ساتھ آنے والے باہر ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوئے. یہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ان کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا. تو خدا خواستہ اگر کسی کے حصے میں ایسی اولاد آئی کہ جو پھر کل میں میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، میرے قبر میں اتارنے پہ بھی قادر نہ ہو، میری قبر پہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے، دفنانے کے بعد مجھے اتنا بھلا دے کہ کبھی مثال ثواب کے لیے سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکے، یہ کون سی اولاد ہے؟ یہ سرمایہ انسان نے اسی دنیا میں بنانا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ والدین، وہ سرپرست جو آج کے ان بچوں کے بڑے ہیں. وہ حقیقی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں میں اپنے لیے ایسا ایک ذخیرہ اور سرمایہ تیار کر لیا کہ انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، اعتماد اور اطمینان ہوگا کہ میرے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا موجود ہے، میرے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا، قرآن کریم پڑھنے والا موجود ہے.
इसलिए इन औलाद की नेमत की बड़ी कदरदानी उनकी सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम है। जिन कारी साहिबान ने मेहनत की है, अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और जिन तलबा ने नाजरा ख़त्म किया है, 7 बच्चों ने हमारे, उनके सरपरस्त यहाँ यकीनन बैठे होंगे, वालिद साहिबान बैठे होंगे, उनसे ये दरख्वास्त होगी कि वो भी हिम्मत करें और नियत करें इसी मजलिस में कि इंशाअल्लाह इन बच्चों को कुरान का हाफिज भी बनाना है। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। फिर जब ये हाफिज बन जाएंगे तो हम आपको कोई तकलीफ नहीं देते। इस मस्जिद की 4 दीवारी में कायदे से लेकर मुफ्ती बनाने तक आपके इन बड़ों ने आपके लिए सब तरतीबें बनाई हुई। आपने सिर्फ इतनी हिम्मत करनी है कि तरतीब के साथ आकर, वक्त पे आकर, निज़ाम के साथ चलकर अपने बच्चे को इस तरबियत और तालीम का हिस्सा बनाना है। ये बच्चा यहाँ कायदा पढ़े, यहाँ नाजरा पढ़े, यहाँ हिफ्स करे, यहाँ से ऊपर हमारे इस्लामिक स्कूल में आए, वहाँ से किताबों में आए, आलिम बने, वहाँ से मुफ्ती बने। फिर हम 15 साल के बाद आपके हवाले करें कि भाई ले आपका बच्चा हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल फलक मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरतुल फातिहा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरतुल बक़रह मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक बिमा उन्ज़िला हुदम मिन रब्बिहिम
وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. دعا فرما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن کریم ختم کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، جن بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، سب کے ختم قرآن کو اپنے بارگاہ میں اللہ قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس ختم قرآن کریم کو ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ اکرام کے لیے، ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. جن بچوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا اللہ انہیں حافظ قرآن بنا. جو بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں اللہ انہیں عالم دین بنا. سب بچوں کو دین کا سچا صحیح عالم اور عامل بنا، عالم و عامل بنا دے. دین کا سچا خادم اور سپاہی بنا. یہاں پڑھنے والے اور جتنے پورے عالم میں دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، طلبہ طالبات ہیں، سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہمارے اس ادارے کو اور جتنے دینی ادارے ہیں سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے یہاں کے استاذ قاری سعید صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک قاری صاحب کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اور جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.